الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا وقال الله عز وجل في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أراه تبعا لما جئت به. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ جل جلالہ و من والہ کا احسان اور فضل ہوا کہ اللہ نے ہم تمام کو اپنی زندگیوں کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ مقدر فرمایا. اللہ کرے کہ آئندہ جتنے دن باقی ہیں اس کو اعمال کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پچھلے دنوں میں جو کچھ غفلت اور کوتاہی ہوئی ہے اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے. رمضان انسان کے لیے ایک بہانہ ہے. اللہ نے انسان کو کامیاب بنانے کے لیے رمضان کا ایک مبارک ماہ بہانے کے طور پر دیا ہے. میں اور آپ اس رمضان کو صرف کھانے پینے کی ضرورتوں کی حد تک اور سحری اور افطار کے نظام کے حد تک باقی نہ رکھیں، بلکہ اس رمضان المبارک کو اعمال کے ساتھ میں پورا کرنے کی ہم فکر کریں. اتنے لوگ ایسے ہیں رمضان المبارک کی ناقدری اس حالت میں کر رہے ہیں کہ جو مسلمان بھی ہیں، جبکہ اللہ نے کھانے کو ہمارے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک منع کیا ہے. لیکن سینکڑوں لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہوٹلوں کے اندر مسلمان ہوتے ہوئے معمولی بہانہ بنا کر کھانے پینے کے نظام کو اور چائے وغیرہ کے عادتوں کو ویسے ہی چلا رہے ہیں جیسا غیر رمضان کے اندر چلاتے رہے ہیں. اللہ ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے، نیک توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ اپنی پوری زندگی کے رمضان کو عبادات اور اعمال اور روزوں کے ساتھ میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری عشرہ جو ہوتا ہے وہ تاخراتوں کا عشرہ ہوتا ہے. حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بعض ساتھیوں نے سوال کیا پردے کے آڑ کے اندر، اس زمانے کے آپ علیہ السلام کے زمانے کی بہت ہی تعلیم یافتہ اور گویا کہ وقت کی فقیہہ اور مفتی بھی سمجھی جاتی تھی. مختصر سا عرصہ پیارے رسول کی زندگی کے اندر انہوں نے گزارا. 6 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام سے نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی اور 18 سال کی عمر میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو اب اندازہ لگاؤ کہ حضور کی زندگی میں حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صرف 9 سال ہی باقی رہی، اور اس 9 سال کے عرصے کے اندر پیارے رسول کے اوپر نازل کردہ جو شریعت اور اللہ کے اوامر جو احکام تھے ایسے انہوں نے اپنے اندر ازبر کر لیا، یعنی ایسے اپنے اندر دین کو داخل کر لیا. حضور کے وصال کے بعد اس زمانے کے بڑے بڑے صحابہ جس میں حضرت معاذ ابن جبل بھی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، مفسر قرآن ہیں، اور اس زمانے کے بہت بڑے محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کی خدمت میں آتے اور چند مسائل جو ان کو سمجھ میں نہیں آتے آپ کے پاس میں بیٹھ کر اس مسائل کا حل کر لیتے.
اور پردے کی آڑ کے اندر یہ کام چلا کرتا تھا. ایسا نہیں کہ آئے سیدھا بیٹھ گئے اور آپ سے سوالات کر لیے. جبکہ ازواج مطہرات کے تعلق سے یہ لکھا ہے پوری امت کی وہ مائیں ہیں، کوئی آدمی اللہ کے نبی کے علاوہ ان سے نکاح نہیں کر سکتا. اسی لیے ام المؤمنین کہا جاتا ہے. ام المؤمنین کے معنی تمام ایمان والوں کی وہ مائیں ہیں. اللہ کے نبی کے بعد میں کسی آدمی نے پیارے رسول کی ان ازواج مطہرات سے نکاح نہیں کیا جنہوں نے حضور کے ساتھ میں نکاح کیا تھا. لیکن اس سے پہلے عورتوں نے جو آپ کی نکاح میں آئی، اس سے پہلے 2-3 مردوں کی نکاحوں کے اندر انہوں نے زندگی گزاری، جس میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو حضور کی پہلی بیوی ہیں، وہ آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے ایک اور آدمی کے نکاح کے اندر تھی. ان کے وصال کے بعد میں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں نکاح کیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، لیکن حضور کے وصال، ان کے شوہر کے وصال کے بعد میں انہوں نے پیارے رسول سے نکاح کر لیا. لیکن حضور کے وصال کے بعد کسی آدمی نے بھی آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے نکاح نہیں کیا، اور یہ شریعت کا اصول ہے، ان کا نکاح کرنا جائز بھی نہیں ہے چونکہ وہ امت کی مائیں ہوا تھا. تو حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 18 سال کی عمر میں پیارے رسول کا وصال ہوا. لیکن علم اتنا گہرا کہ اس زمانے کے بڑے بڑے صحابہ بھی جو حضور کے زمانے کے اندر کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آیا کرتی تھی، وہ باتوں کو حضرت امی جان عائشہ صدیقہ سے پوچھا کرتی تھی. اسی لیے علماء نے دلیل بنایا ہے کہ عورت کو بھی دین کی تعلیم دینا ضروری ہے. بغیر دین کے تعلیم کے عورت کی زندگی خسارے میں اور نقصان کے اندر ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہر آدمی مرد کو دین کی تعلیم دینا چاہتا ہے، لیکن عورت کو دین کی تعلیم دینا نہیں چاہتا. اسی وجہ سے گھروں کے اندر باوجود سارے چیزیں ہونے کے گھروں کے اندر کا ماحول بدلا ہوا ہے. سمسار تو پورا دیتے ہیں، ہمارے اپنے گھر کے اندر اتنا نظام بنایا جاتا ہے، سمسار باتھ روم سے لے کر بیڈ روم تک کا پورا سامان دیا جاتا ہے، لیکن سنسکار دیا نہیں جاتا کہ ایک عورت کے لیے اپنے اس زمانے کے اندر اپنے آپ کو، اپنے اس فیملی کے اندر کیسے منظم نظام کے ساتھ میں مجھے اپنے آپ کو چلانی ہے، شوہر کے حقوق کیا ہیں، اور اپنے بچیوں کی تربیت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور جس گھر کے اندر میں رہ رہی ہوں وہاں کے اپنے ملنے جلنے اور اٹھنے والوں کے درمیان کے حقوق کیا ہیں، یہ بہت کم لوگوں کو اس کی تعلیم دی جاتی ہے. اسی لیے چھوٹے چھوٹے بہانوں پر آج مسائل طلاق تک نکل جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر مسائل کھلے تک چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو دین کی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا. اگر میں پڑھا ہوا ہوں تو میں اپنی ذات کے لیے پڑھا ہوا ہوں، بس میری اپنی ذات سے آپ لوگ بات سنیں گے. اب جمعہ کے بیانات کے ذریعے سے ایک بڑا مجمع دین کی بات سنے گا. اگر وہی ایک عورت پڑھ لیتی ہے تو گویا کہ وہ پورے خاندان کو پڑھا لیتی ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام بھی یہی تھا کہ وہ اپنے ازواج مطہرات کو شریعت کے مسائل بتا دیا کرتے تھے، تاکہ وہ مسائل جو حضور سے ڈائریکٹ نہ سیکھ سکتے تھے وہ عورتیں آ کر آپ علیہ السلام کی ازواج کے پاس میں سیکھ لیں. اس کے لیے پیارے رسول نے نظام بنایا. تو الغرض حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ آپ رمضان کے اندر کیا کیا کرتے تھے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھتے ہی ہم میں سے ایسے دور ہو جاتے تھے، ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب اللہ کے نبی ہمارے اپنے خاندان والوں میں سے نہیں ہے، اپنے گھر والوں میں سے نہیں ہے. مطلب یہ ہے پوری توجہ، پورا کنسنٹریشن، پوری اپنے آپ کو اعمال کی طرف متوجہ کر لیتے. اور آخری عشرے کے تعلق سے امی جان عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب 21واں روزہ شروع ہو جاتا تھا، 20 کی اثر سے
ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پیارے رسول اب ہم لوگوں کو بھول گئے. آخری عشرے کا اتنا اہتمام پیارے رسول کا ہوتا تھا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اب میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اب بس مجھے اعمال کے ساتھ اللہ کو راضی کرنی ہے. اور رمضان کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ پیارے رسول نے جو ہم لوگوں کو بتایا، ایسے نہیں ہے کہ پیارے رسول گنہگار تھے، نعوذ باللہ. آپ علیہ السلام کے اعمال میں گناہوں کی لسٹ تیار تھی، نہیں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں لسٹ پہنچے گی، کیا کر پہنچ سکتی ہے؟ پیارے رسول تہجد کے پابند تھے، پیارے رسول دین کی محنت کے اندر اتنی جد و جہد اور لگن اور اتنی محنتیں اور مصائب جھیلے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جاتی تھی. آپ کے اعمال جب پہنچیں گے تو آپ کے اعمال کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہوگا، نبی جی نے دین کی تبلیغ کے لیے طائف کے میدان کے اندر جب گئے، سفر میں گئے، تو آپ علیہ السلام کو دھکے دے کر ہٹالا گیا اور آپ کے جسم سے خون سے، آپ کا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا. یہی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اعمال کے اندر ملے گا. لیکن ہمارے اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے تو اس وقت کیا ملے گا؟ یہ بندہ دھوکہ دیا کرتا تھا، یہ بندہ جھوٹ بولا کرتا تھا، یہ بندہ لوگوں کا ناحق مال غصب کیا کرتا تھا، یہ بندہ لوگوں کے درمیان کے اندر بیٹھ کر آپسی اختلافات کو ڈالتا تھا، اور اس نے ایسے ایسے گناہ کیے، ایسے ایسے گناہ کیے. یہ لسٹ ہماری پہنچے گی، لیکن پیارے رسول کی جو لسٹ پہنچے گی وہ پوری کی پوری اعمال کی پہنچے گی. اللہ کرے کہ ہمیں آخری عشرے کا جو خلاصہ ہے کہ کیسے ہماری اپنی زندگی کے اندر جو گناہ ہم نے اپنے کسب سے اپنے آپ میں جو پیدا کر لیے ہیں، اللہ اس کو معاف کروا کر اللہ ہمیں جہنم سے خلاصی نصیب فرما کر سیدھے اللہ جنت کے اندر ہمیں داخلہ نصیب فرمائے. اس لیے علماء نے لکھا کہ ہمارا جو عشرہ ہے یہ بالکل تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا. جہنم ہم نے سنا ہے، خالی نام تو سنے ہیں ہم لوگ، جہنم کیا ہے. جہنم کے اندر کے عذابات بھی بڑے خطرناک ہیں، معمولی نہیں ہے. جہنم کے 8 درجے ہیں. جیسے جنت کے 8 دروازے ہیں، اس طرح جہنم کے 8 سٹیجز ہیں. تو سب سے نچلے کا جو حصہ ہوگا وہ منافقین کا ہوگا. منافقین کے معنی یہ ہے سامنے ایک پیچھے ایک، سامنے ایک پیچھے ایک. سامنے آ کر آپ ہی صحیح آدمی ہیں، لیکن پیچھے جا کر اس سے خطرناک کون بھی نہیں ہے. یہ بولنے والا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے نام سے ایک سورت ہی نازل کر دی. جو آدمی یہ کام کرتا ہے، سامنے تعریف کرتا ہے، پیٹ پیچھے جا کر اس کی برائی کرتا ہے. اسی طرح منافقین پیارے رسول کے سامنے آتے تھے، نہیں آپ سچے رسول ہیں، پکے رسول ہیں، آپ ہی برحق رسول ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے. حضور کے سامنے قبول کر لیتے، لیکن پیچھے جا کر کفار اور مشرکین کو اکساتے، نہیں وہ غلط نبی ہے، وہ صحیح نبی نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، آپ اس کے خلاف کام کیجئے. سوالات دے کر بھیجا کرتے تھے، آپ جا کر اپنے نبی سے یہ سوال کریں. تو یہ منافقین ہے جو سامنے تعریف کرتے ہیں اور پیچھے جا کر اسی کے خلاف بکتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. منافقین کی علامتوں میں سے لکھا ہے اذا حدث کذبا. منافق کی سب سے بڑی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ آدمی ہمیشہ بات پر جھوٹ کہتا ہے. اذا اؤتمن خان. جب کوئی چیز اس کے سامنے رکھی جائے تو اس کے امانت کے اندر وہ خیانت بھی کرتا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے اس وقت سوچ کر دیکھیں کہ آج بات پر جھوٹی قسم نہیں کھا جا رہی ہے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ بھئی بات پر جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اور یہاں تک لکھا ہے قرآن کی قسم کیا، خدا کی قسم کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. لوگ خدا کی قسم کھاتے ہیں اور قرآن کی قسم کھاتے ہیں. علماء نے خدا اور قرآن کو بھی اپنے قسم کی آڑ میں لینے کے لیے حرام قرار دیا. اب الٹا یہ ہو گیا کہ بھی قرآن کی قسم، اللہ کی قسم، بچوں کی قسم، جورو کی قسم، اماں بابا کی قسم، پوریاں کی قسم لے لیتا ہے لسٹ کے اندر. پوریاں کو لے کر پورے کی قسم. تھوڑے پیسے کمانے کے لیے آدمی قسم کا بہانہ بنا کر اپنے پیٹ کو آدمی پال رہا ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ آدمی کو شدت کے اندر، ایسے وقت کے اندر جب بات نہیں مانی جا رہی ہے، اس کے اندر اعتماد دلانے کے لیے علماء نے صرف اس بات کی اجازت دی ہے دنیا کے اندر اگر کوئی پاک باز ذات ہے وہ خدا کی ذات ہے.
اللہ کے قسم کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ علماء نے صاف لکھا ہے قرآن کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے، ماں باپ کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے، بچوں کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے، کعبے کی قسم، مدینے کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے، سوائے خدا کی ذات کے، وہ بھی اس وقت کے اندر جب سامنے والے کو بھروسہ دلا سکے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر قسم کھانا یہ بے برکتی کی علامت ہے، اس سے برکت داخل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں صحیح معنوں میں صحیح تجارت کرتے ہوئے سچائی کے ساتھ خرید و فروخت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ جہنم کے جو 8 حصے ہیں، 8 درجے ہیں، اس میں سے منافقین کا ہوگا جہاں سے آگ دہکائی جائے گی، اور سب سے پہلے کا جو حصہ ہوگا اوپر سے وہ مومنین کا ہوگا، جس میں دنیا کے اندر ایمان والے جو نافرمانیاں کریں گے ان کو اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر کے اندر یہی حالات دکھائے گئے، 8 درجوں کے اندر ہونے والے عذابات کو دکھایا گیا کہ اس 8 درجات کے اندر ہونے والے عذابات کی کیفیت کیا ہے۔ اب جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم سے کئی سو کلومیٹر دور سے آپ علیہ السلام کو اس کا نظارہ دکھایا گیا کہ آپ علیہ السلام جہنم کے پاس سے گزر رہے ہیں، گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو ایک بہت بڑا پتھر لے کر فرشتہ ایک آدمی کے سر پر دے مار رہا ہے، اور وہ سر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر وہ وہاں پر دور جا کر پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے فرشتوں کی صفت میں یہ لکھا گیا ہے، جہنم کے فرشتوں کی صفت میں یہ لکھا گیا ہے وہ اعمیٰ ہیں، مطلب ان کو دکھائی نہیں دیتا، وہ ان کو سنائی بھی نہیں دیتا، اور وہ بول بھی نہیں پا سکتے۔ اور یہ تینوں چیزیں اس لیے کہ ان کو جب عذاب پنشمنٹ دینے کا وقت آتا ہے تو آدمی کو رحم بھی آ جاتا ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ 2-3 بار کسی کو مار دیے، اگر اس نے صورت بنا لی، اپنے آپ کو اکڑ لیا، آدمی چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ بھائی پام بڑا غلیظ میں مار دیا اسے، چھوڑ جانے چلے جائیں، ہنسے کر بھیج ڈالتی اسے۔ فرشتوں کے اندر یہ صفت نہیں ہے، آنکھ بند ہے، دکھائی نہیں دیتا، کان سنے نہیں آتے، زبان سے بول نہیں سکتے، لیکن نشانہ برابر پڑتا ہے، مارتے ہیں تو برابر نشانہ پڑتا ہے۔ اور اس حساب سے کہ وہ سر پیچھا ہوتا، پھر فرشتہ اٹھا کر لانے تک پھر وہ سر صحیح ہو جاتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آدمی کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا نبی جی یہ آپ کی امت کے وہ آدمی ہے جو اذان کی آواز سن کر نماز کی طرف اپنے قدم کو نہیں اٹھاتے تھے، ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں، دکان بھی ہے اور مکان بھی ہے، ہماری اور آپ کی حالتیں ہم لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے نمازوں کی کتنی پابندی ہے۔ آج دنیا والوں کے لیے وقت دینا ہمارے لیے آسان ہے، لیکن اللہ کی ذات کو وقت دینا ہمارے لیے بہت مشکل کی بات ہے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو جس طرح رمضان میں نماز کے ہم پابند ہیں، اسی طرح ہم لوگوں کو غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد میں بھی نمازوں کا پابند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو جہنم کے جہنمیوں کا جو خون سپلے ہو کر ایک جگہ اسٹور ہوتا رہتا ہے جہنم کے اندر، اس جہنم کے اسٹور خون والے کے اندر بعض لوگ تیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ ایک آدمی اس کو کنارے پر کھڑے ہو کر پتھر لے کر ان کے منہ پر مارتا ہے، جو ان کے منہ میں جا کر گرتا ہے، اور وہ اس کے وزن کی وجہ سے پھر وہ اندر اپنے یہاں پر چلے جاتے ہیں۔ خون کے اس بڑے سے کنواں اگر سمجھو تو بھی ہے، بہت بڑی جگہ اسٹور خون جہاں ہو رہا ہے، اس کے اندر جا کر وہ پڑ جاتے ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں جو ان کو اتنی خطرناک سزا دی جا رہی ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا نبی جی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا خون چوس رہے تھے، یعنی یہ سود خور آدمی تھے جو لوگوں کا خون چوس چوس کر اپنی زندگی کو ٹھاڑ باٹ کے ساتھ گزار رہے تھے۔ سود خوروں کا یہ عذاب ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، سب سے آسان بزنس جو ہو گیا ہے وہ سودی کاروبار ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جس قوم کے اندر سود کا کاروبار زیادہ ہو جاتا ہے اللہ آسمانوں سے بارش کو روک لیتے ہیں، اور جس قوم کے اندر سودی کاروبار زیادہ ہو جاتا ہے اللہ اس زمین سے اناج کا اگانا بند کر دیتے ہیں۔
ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی جو چیزیں آج سے 40-50 سال پہلے کی عمر والوں کو پوچھے، باقاعدہ مہینے و مہینے کے دن اور دن کے وقت کی وہ بارش الحمدللہ آج بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت کے اندر، اس دن کے اندر اتنے بجے پر وہ بارش ضرور ہوا کرتی تھی. لیکن اب موسم بھی بالکل ان کنٹرول ہو گیا ہے، گرمی میں بھی بارش ہو رہی ہے اور سردی میں دھوپ زیادہ ہو رہی ہے. اور یہ نظام جو بدلا جا رہا ہے، یہ آپسی سودی کاروبار اور سودی لین دین کی وجہ سے اس طرح کے حالات بدل رہے ہیں. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں حضرت کہاں مارکیٹ کے اندر ہر چیز مل رہی ہے. نا، آپ خود دیکھتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ گوبری وغیرہ ڈال کر اس کے اندر جو مزہ اور اس کے اندر کی جو کوالٹی ہوا کرتی تھی وہ بڑی عجیب ہوا کرتی تھی. لیکن آج کل کے ہم دیکھتے ہیں 21 دن کے اندر جو بچہ پیدا ہو کر نکلتا تھا وہ 8-12 دن کے اندر بچہ بن کر نکل رہا ہے. سارا سسٹم جو ہے اس وقت ٹیکنالوجی پر آ گیا ہے. کدو جو کئی دن کے اندر پیداوار ہوتی تھی 3 دن کے اندر پیدا ہو کر بڑا ہو کر مارکیٹ کے اندر سیل ہو رہا ہے. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھی نہیں مارکیٹنگ اچھی ہو رہی ہے، لیکن زمین نے بھی اپنے اندر اگانے کی طاقت کو ختم کر دیا. وہ طاقت، وہ ٹیسٹ اور وہ کوالٹی اس وقت زمین کے اندر باقی نہیں ہے جو آج سے 40-50 سال پہلے باقی تھی. اور سودی کاروبار اللہ معاف فرمائے اتنا برسر عام ہو گئے. پیارے رسول نے صاف طور پر وہ حدیثیں اس وقت ثابت ہو رہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے پیارے رسول نے مدنی اور مکی زمین سے جو پیشن گوئیاں دی تھی کہ قیامت کے قریب لوگوں کے پاس میں جس طرح دسترخوان بچھا کر لوگ کھانا کھاتے ہیں، اس طرح سودی کاروبار دسترخوان کی طرح ان کے سامنے آئے گا. لوگ اس کے الگ الگ نام دے کر سودی کاروبار کریں گے. اور اللہ معاف فرمائے سود کی حالت اتنی اس وقت آگے بڑھتی چلی گئی کہ لوگ اس وقت میٹر بڈی پر دینے پر بھی آمدہ ہو گئے. نہیں چل رہا، آپ لوگ نہیں دیکھ رہے میٹر بڈیوں کے اوپر پیسے ویسے کے ویسے باقی ہے. 5 منٹ لیٹ ہو گیا میٹر بڈی چل رہی ہے. علماء نے لکھا ہے ایک آدمی زنا کر رہا ہے اور ایک آدمی میٹر بڈی پر پیسے کھا رہا ہے. زنا کرنے والے کو کم عذاب ملے گا، بڈی اور سود کا بیپار کرنے والے کو اس سے زیادہ عذاب ملے گا. اور اس وقت معاشرے میں بڈی کا کوئی زیادہ تصوری گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو گویا کہ ایک حلال بزنس سمجھ رہے ہیں. لوگ اس طرح اسے فقر کے طور پر دے رہے ہیں. اور ماشاءاللہ دے دینا، شام میں ٹھاٹ باٹ کے ساتھ میں آنا، گاڑیوں کے اندر اترنا، وصولی کرنا، لکھ لینا، چلتے رہنا، اپنا پورا وقت اسی کے اندر دے رہے ہیں. ایسا سمجھ رہے کہ گویا کہ ہم ایک حلال بزنس کر رہے ہیں. لیکن اس کی نحوست کتنی ہو رہی ہے. اور یہاں تک یہ بھی نہیں سوچتے، علماء نے لکھا ہے کہ جس گھر کے اندر بیاز اور بڈی کو پیسہ لیا اور دیا جا رہا ہے ان گھروں کے اندر اپنی بچیوں کو بھی مت دو، اس گھر سے رشتہ بھی مت کرو. لیکن الٹا مسئلہ ہے. یہاں پر نکاح کرتی ہیں، کیا بھی قصہ نہیں لو بھی چھوکرا با کیا بھائی 3-4 افیراں گتے بھی اس کے، صبح کو ایک، دوپہر کو ایک، شام کو ایک، فون میں ایک، ڈائریکٹ ایک افیراں گتے. افیر رکھنے والے نہیں لو بھی چھوکرا برابر نہیں کہتے، 4-5 چھوکریاں ہی کہتے اسے، ہاں چھوڑ ڈالتے رشتہ نہ کو. ہم کیا بھی کیا بیپار کرتی ہیں؟ نہیں بھی کیا بھی لے ہے، ذرا پیسے ہے رکھ لے کو نے لائن میں چھوڑیا ہے، اس میں کما رہا ہے ہو کہ چھوڑو کیسا کہ عقل مند رکھو رہتی جلد سے جلد اچھا ہو جا کر. میں سمجھا لیں گے کہتے نکو با وہ کر کو بول کو اسے ہمارے روٹ کو لے جا کر ہمارے بچی دے ڈالیں گے، کہتے زندگی گزر جاتی ہے. اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اس گھر کے اندر سودی کاروبار چل رہا ہے تو اپنی بچی کو ہرگز مت دو، اس کو اپنے گھر میں رکھ لو، لیکن اس کو جہنم کے گڑھے کے اندر مت ڈھک لو. یہاں تک بتایا جا رہا ہے. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والے کے لیے تقریباً 70 پر 3 طریقے سے اس کو عذاب دیا جائے گا. سودی کاروبار کرنے والے کو 70 پر 3 طریقوں سے اس کو عذاب دیا جائے گا. اور دنیا کا سب سے ہلکا عذاب اس کا یہ ہوگا، ہم میں سے کون ہے کہ بھی ہماری اپنی ماں کے خلاف بات سن سکے؟ کون ہے ہم میں سے؟ تیری ماں کی خالی بولنا لیا تو اس کا شیپ بگڑ جاتا ہے. بگڑتا نہیں بگڑتا؟ تیری ماں کی اگر بولنا لیا اس کا شیپ بگڑ جاتا ہے.
اس کے لیے صدیوں تک ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھتے، انہیں میری ماں کے خلاف بولیا۔ لیکن اس وقت روئے زمین کے اوپر 2 گنا سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اس وقت روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ جو گناہ اس وقت ہو رہے ہیں وہ 2 قسم کے گناہ ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ جنگ لڑنے کا اعلان کھلم کھلا کیا جا رہا ہے، اور دوسرا اپنے ماؤں کے ساتھ زناؤں کا عذاب ہم اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا اگر کوئی آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، اگر کوئی آدمی سودی لین دین کرتا ہے، اگر میں صاف لفظوں میں کہوں انٹرسٹ پر پیسے دیتا ہے اور وڈی پر اپنے مال کو چھوڑتا ہے اور میٹر وڈی پر پیسوں کو جو اصول کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ آج کتنی مائیں ایسی نہیں ہیں جو اپنے بچوں کو اس طریقے پر چھوڑ کر اپنے بچوں کے اعمال میں ماں کا منہ کالا کرنے کا عذاب اور اس کا گناہ اس کے اعمال کے اندر پہنچا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تو مزہ ہمیں مل رہا ہے، غریب کو فائدہ ہو رہا ہے اور میرے مال کا استعمال ہو رہا ہے۔ بالکل بات صحیح ہے، آپ جو بول رہے ہیں بالکل بات صحیح ہے۔ اتنے سارے عذابات ہیں، اتنے سارے مشکلات ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن آج کے حالات کے اندر کون آدمی ایسا ہے جو اس سے بچ سکے؟ کون آدمی ایسا ہے کہ ایک آدمی کو لے جا کر اس کا اپنا قریبی رشتہ دار ہو، اسے لے جا کر کم سے کم 5-10 ہزار روپے اس کو اپنی طرف سے دے دے؟ ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک ہم نے سنا ہے بڈی کے لیے فنڈ اس لیے اٹھایا کہ اپنے بچے کا برتھڈے کرنا ہے۔ کہاں کا جائز ہے؟ بچے کے برتھڈے کرنے کے لیے بڈی کے پیسے لیا جا رہا ہے، بچے کا عقیقہ کرنے کے لیے بڈی کے پیسے لیے جا رہے ہیں، بڈی کے اوپر پیسے لیے جا رہے ہیں، سود کے لیے انٹرسٹ پر پیسے لیے جا رہے ہیں۔ کہاں کی شریعت ہے؟ کس نے کہا ہے کہ برتھ ڈے کرنے کے لیے اپنے بچے کی پیدائش کے دن کو خوشیوں کے ساتھ منانے کے لیے حرام کا پیسہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ پیارے رسول 63 سالہ زندگی مکہ اور مدینے میں گزارے، کیا صحابہ سے زیادہ کوئی حضور سے محبت کرنے والا ہمیں مل سکتا ہے؟ صحابہ سے زیادہ حضور کے دین کا تابع دار کوئی ہم لوگوں کو مل سکتا ہے؟ 63 سالہ زندگی میں آپ پورے بخاری شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، سینکڑوں کتابیں جو حدیث کی اس وقت اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ حضور پر جان دینے والے ملیں گے، حضور پر اپنی زندگیوں کو قربان کرنے والے ملیں گے، حضور کے لیے اپنی ساری تن من دھن کو قربان کرنے والے ملیں گے، لیکن حضور کے نام پر کوئی جشن اور حضور کے نام پر کوئی خوشی منانے والا، حضور کی پیدائش پر برتھ ڈے بنانے والا کوئی صحابی آپ کو نہیں ملے گا۔ اب جب ہم بھی محمد کے غلام ہیں، ہم ان کے دین کے ماننے والے ہیں، جب ہمارے پیارے رسول کا برتھ ڈے جو نہیں بنائے ہیں، تو ہم لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کے اندر اور ہم اپنے بچوں کی کیسے ہم لوگ پیدائشی دن کو ہم لوگ بنا سکتے ہیں؟ اور اس کی وبا اتنی بھی پھیل گئی ہے، یہ بڈی اور انٹرسٹ اور میٹر بڈیوں پر اتنی وبا پھیل گئی ہے کہ اس کی وجہ سے کئی لوگ اپنے آپ کو خودکشی کرنے پر مجبور بھی ہو جا رہے ہیں۔ دور کا واقعہ نہیں، قریب ہی کا واقعہ، ٹمکور ضلع کا واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ آج سے 4-5 مہینے پہلے اگر میں اور آپ چلے جائے، ایک فیملی کے ایک باپ نے ایسے ہی قرضداری ہونے کی وجہ سے انٹرسٹ پر پیسے لے کر اتنا مجبور ہو گیا، صاف طور پر اس نے پوری کاپی لکھی کہ میری زندگی اتنی تنگ ہو گئی تھی کہ میں نے پیسے لیا، اس کا پریشر اتنا پڑا، اس کا فورس اتنا پڑا، اس کے لیے میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے کے لیے میں خود اس کا ذمہ دار بن کر اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی جان کو اس لیے گوا رہا ہوں کہ ان لوگوں کا ٹارچر اب مجھے برداشت کرنے کے لیے نہیں ہو رہا۔ جب بیوی کو بٹھا کر، بچوں کو بٹھا کر اس نے کہا اب مجھے ان قرضداروں سے مجھے اب چھٹکارے کا کوئی میرے لیے راستہ نہیں ہے سوائے اپنی موت کے، اب میرا کوئی چھٹکارا ان سے نہیں ہو سکتا۔ ان بچوں نے کہا، اس عورت نے کہا اگر آپ انتقال ہو جائے ہم زندہ رہیں گے، وہ قرضدار آ کر ہمیں بھی ٹارچر کریں گے، آپ اکیلے مت جائیے، جاتے جاتے ہمیں بھی ساتھ میں لے کر چلے جائیے۔ تو وہ خود باپ اپنے ہاتھوں سے زہر ڈال کر وہ مرد اپنے بچے اور بیویوں سمیت دنیا سے ہاتھ دھونے پر، موت کے گھاٹ اترنے پر مجبور ہو گیا۔ کیوں؟ اتنا ٹارچر ان کو دیا جاتا ہے۔ کولار کے واقعات ہمارے سامنے ہیں اور اس سے قریبی واقعات ہمارے اپنے شامیر محلے کے بھی ہیں۔
ایک عورت نے اس بات پر کہ ٹارچر زیادہ ہو گیا اپنے آپ کو پھانسی لگا کر دنیا سے نکل گئی. اب وبائیں زیادہ جا رہی ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدیثوں کے اندر بڈی پر پیسہ لینے اور دینے والے کے حالات یہ بتائے گئے کہ قیامت کا دن ہوگا, لوگ قیامت کے اندر میدان حشر کے اندر سے نکلیں گے. جو آدمی بیاج پر پیسے دے رہا اور لے رہا تھا اس کا پیٹ جو ہوگا بہت بڑا ہو جائے گا. پورے میدان حشر کے اندر جس آدمی کا پیٹ بڑا ہو جائے گا لوگ تعجب کے طور پر پوچھیں گے یہ کون سا آدمی ہے, اس نے کیا گناہ کر رکھا تھا. بالکل ہاتھ چھوٹے ہو جائیں گے, پیر چھوٹے ہو جائیں گے اور پیٹ اس کا بڑا ہو جائے گا. اس شکل کے اندر وہ آگے بڑھ کر آئے گا. میں اور آپ حلال کمائی کما کر کھاتے ہیں, پیٹ ذرہ بڑا ہو جاتا ہے, بتاؤ ہمارا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. حلال ہم لوگ کما کر کھاتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے جسم موٹا ہو گیا, اٹھنا بیٹھنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے. بتاؤ لوگوں کا خون چوس کر کھانے والا اور اپنا پیٹ بھرنے والا کل قیامت کے اندر میدان حشر کے اندر جب آئے گا حرام کا پیٹ لے کر آئے گا, بتاؤ اللہ کے دربار میں کیا منہ دکھا سکے گا اور جہنم کے اندر کیسے اللہ اس کو عذابات میں مبتلا کریں گے. آج 90% طبقہ 90%, 10,000 مل گئے تو بس 10,000 میں بھی آج بچے بڈیوں پر پیسے چھوڑ رہے ہیں. مرد تو مرد, عورتیں بھی اس کے اندر اس وقت ملوث ہو چکے ہیں. زیورات بیچنا, پیسے لے لینا, 50,000 اسے 5,000 اسے 10,000 اسے 10,000, اتنا پرسنٹیج 3% 5% 10% پر اسے دینا. آج عورتیں بھی اس کاروبار پر مجبور ہو چکے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ایک ہی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, علماء اکرام کو اس کا حل ایک ہی سمجھ میں آ رہا ہے. اگر حقیقت میں مالدار اپنا زکات وقت پر پورے مال کا صحیح معنوں میں زکات نکال کر غربا کے اندر تقسیم کر دے, خدا کی قسم یہ وبا ہمارے معاشرے میں سے ختم ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت مالدار اپنا زکات نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر مالدار اپنا زکات صحیح معنوں میں نکال دے, میرے مال کا اتنا زکات ہے, آج بھی اللہ والے موجود ہیں, زکات نکالنے والے موجود ہیں. ایک مولانا ہے بمبئی کے اندر ہے, تجارت ان کی بڑی بہت چلتی ہے, سالانہ ان کی اپنی زکات 8 کروڑ روپے نکلتی ہے. آپ اندازہ کرو کہ جب ان کی زکات 8 کروڑ نکلتی ہو تو ان کا بزنس کیسا ہوگا, ان کا ٹرانزیکشن کیا ہوگا. اور باقاعدہ وہ مولانا حساب لگا کر 8 کروڑ کی زکات نکال کر مستحقین کو پہنچاتے ہیں کہ لو بھائی آپ اس مال کے مستحق ہیں, تاکہ آپ کی زندگی بھی حلال میں گزرے اور اللہ میرے مال کی بھی حفاظت کرے. اگر مالدار اس وقت ایک ہی سیلیوشن یہ ہو سکتا ہے, یہ سارے چیزوں سے, میٹر بڈیوں سے اور سودی کاروبار سے, انٹرسٹ پر دینے سے, یہ سارے چیزوں سے آدمی بالا طاق ہو سکتا ہے, تو ایک ہی وجہ ہے کہ آدمی اپنے مال کا صحیح زکات اگر نکال لے اور مستحقین تک اس زکات کو پہنچا دے, خدا کی قسم یہ وبا ہم میں سے ختم ہو سکتی ہے. ورنہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس وقت راستہ نہیں ہے. اگر ہم اس کا سیلوشن نکالنے بھی جائیں گے تو لوگوں کے سوالات ایسے ہوں گے, بس ہماری زبانوں کو ہم خود تالا ڈالنے پر مجبور ہونا پڑ جائے گا. اگر مالدار اپنے وقت پر زکات کا صحیح استعمال کر لے, صحیح معنوں میں اپنے مال کو حساب لگا کر اس کا زکات نکال کر, دور دراز تک نہیں ہے, اپنے اپنے خاندان میں سے ہی تلاش کر کر اگر ہر مالدار نے اپنی زکات کو اپنے رشتہ داروں کے اندر پہنچا دیا, خدا کی قسم ہم میں کوئی غریب نہیں رہے گا. کیونکہ اللہ نے اسی لیے تو یہ سسٹم بنایا ہے تاکہ مال کمانے والا, مال کو رکھنے والا, وہ اپنے اس مال کے ذریعے سے دوسروں کو بھی اللہ کے دوسرے جو محتاج بنتے ہیں ان تک پہنچائے. اس لیے اللہ مال نہیں دے رہا ہے ٹھاڑ باٹ کے ساتھ میں پھرتا چلوں, ٹھاڑ باٹ کے ساتھ میں اپنا سٹیٹس بناتے چلوں, ہاتھوں کے اندر اپنے کڑے ڈالتے ہوئے, انگلیاں ڈالتے ہوئے, بڑے بڑے بائک لیتے ہوئے, بڑے بڑے کار لیتے ہوئے, اس کے اندر گھومتے ہوئے چلو. اللہ نے اس لیے مال نہیں دے رکھا. اس لیے علماء نے کہا مال اگر اللہ نے دے رکھا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے 3 جگہ پر استعمال کرو, اللہ آپ کی مال کی حفاظت کریں گے. سب سے پہلے اللہ کے پاس مال آنے کے بعد یہ نیت کر لو کہ اے اللہ جو مال تو نے مجھے دیا ہے اس میں مجھے ایسی برکت عطا فرما کہ میں دوسرے آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بن جاؤں, میں ہاتھ پھیلانے والا نہ بن جاؤں, بلکہ میری اپنی ضرورتیں پوری ہو جائیں.
دوسرا یہ ہے کہ اللہ اس مال کے ذریعے سے میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر لوں، ان کا صحیح سامان مہیا کر لوں۔ تیسری چیز علماء نے یہ لکھا ہے، آدمی یہ نیت کرے اللہ جتنا مال تو دے گا اس کے اندر جو برکت ملے گی، میں محتاج میں، مسکین میں، بیوہ میں، یتیم میں اپنے مال کا زکوٰۃ نکال کر ان کے حقوق تک، ان کا حق ان تک میں پہنچا دوں۔ اے اللہ مجھے اس مال میں برکت عطا فرما۔ تو یہ تین نیتوں کے ساتھ جب بندہ مال کا استعمال کرتا ہے، اللہ ضرور بھی ضرور اس کے مال کے اندر خیر و برکت عطا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم سب مل کر ارادہ کریں کہ ہم اللہ تعالی ہم تمام کو حرام مال سے حفاظت فرمائے۔ تیسری چیز علماء نے یہ بتائی، جب زکوٰۃ کے اندر پہلی چیز تو میں نے بتایا اللہ بارشوں کو بند کر دیں گے، دوسرا غلوں کا اگانا بند کر دیں گے، تیسرا یہ ہوگا جب انٹرسٹ پر پیسہ زیادہ روٹیٹ ہوتا رہے گا زمین کے اوپر، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول کرنا بند کر دیں گے۔ آج یہی تو پریشانی ہے، سجدے پر سجدے ہو رہے، کعبے کا غلاف پکڑ کر دعائیں ہو رہی ہیں، اور تہجد کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں، قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ قبول نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم میں کا آج 90% دکان کا جو بزنس ہے، 90% جو دکان کا ہمارا جو بھنڈوال ہے، جو میں اور آپ انویسٹ کرتے ہیں، 90% اگر کہا جائے تو میں جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا یہ پورا کا پورا جو ہو رہا ہے یہ انٹرسٹ کے پیسوں پر ہو رہا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ 1 روپے کا بھی اگر حرام کا پیسہ ہمارے اپنے پیٹوں کے اندر داخل ہو گیا، اللہ 40 دن دعا کی قبولیت کے اثر کو ختم کر دیں گے اور اس کی عبادت بھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، مسائل کسی نے پوچھا تو لکھا کہ چیٹی کا یہ ڈالنا بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے مسئلے کو رکھ رہا ہوں۔ چیٹیوں کا ڈالنا یہ بھی انٹرسٹ کے اندر، چھوڑی پکڑی ایجنٹ کی نفے کی، چیٹیوں کے اندر یہ چلتا ہے، چھوڑی پکڑی نفے کی ایجنٹ کی۔ ابھی کیا تم ہے معلوم، چھوڑی پکڑی ایجنٹ کی نفے کی، یہ بنا کر چلا رہے ہیں، اور چلانے والے کو بھی اس میں فائدہ ہے، اور مجبوری اس بات کی ہے، کہتا ہوا ہوتا جا رہا، پکار رہا، اٹھا لے رہا، مجبوری میں اندر آ کر پورا اپنا کر رہا، تو اس لیے یہ پیسہ بھی حلال جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اس کے ایک اور متبادل لوگوں نے ایک نئی چیز کو ایجاد کیا ہے جس کو قرا کہتے ہیں۔ علماء نے اس کی بھی حیثیتیں لکھی ہیں، 3 حیثیتیں اس کی لکھی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پوروں کے نام لکھ کر ایک ڈبے میں ڈال دیا جائے اور پورے اپنے پیسے جمع کر لیا جائے، پورے اتفاق رائے سے تماموں کی رائے یہ ہو کہ ٹھیک ہے بھائی ہم پیسے جمع کریں گے، جس کے نام سے قرا ہوگا اس کے نام کو اٹھا کر ہم لوگ اس کو دے دیں گے، بلا کسی زیادہ اور چھوڑی پکڑی نفے اور اس کی بولے بغیر اٹھا کر اگر دے دیں گے، یہ کر لینا بالکل جائز۔ یعنی مہینوں کو متعین کر دے، جنوری کے اندر فلاں صاحب، فروری کے اندر فلاں صاحب، اور مارچ کے اندر فلاں صاحب کی یہ چیٹی ہوگی۔ پہلے ہی اتفاق رائے سے ہر آدمی نے اپنا اپنا مہینہ متعین کرا دیا، مجھے یہ مہینے کے اندر چیٹی ہونی ہے، اور باقاعدہ اس کے نام کو لکھ لیا گیا، ہاں پورے پیسے جمع کریں گے، یہ پیسوں کو فلاں مہینے کے اندر فلاں کو دے دیں گے۔ علماء نے یہ چیٹی کو بھی، اس قرعے کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ اس سے ہم لوگ آرام سے متبادل، تاکہ ہمارا آدمی حرام سے بچے۔ لیکن اس کے اندر آدمی کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ چیٹی پکارنے کی رہی تو پکار کو اٹھا لیا جا، لیکن چیٹی جو قرعے کی ہوتی ہے وہ تقدیر کی ہوتی ہے۔ منجے ضرورت کے ٹائم پر نہیں اٹھی بولے تو وہ چیٹی کیا ضرورت نہیں منجے ضرورت کے ٹائم پر منجے ہونا مذاق، پکار کو 3 لاکھ کی رندے، 5 لاکھ کی رندے، 1 لاکھ جاریہ کی، 1,20,30,000 جاریہ کی، منجے ضرورت نہیں ہے، نلڈے سے لے کر حلق کو آ گئے، اب منجے ہونا 1.5 لاکھ بھی 2 لاکھ پکار کو اٹھا لگا لے تمہیں، ایسا سوچنے والا یہ جائز نہیں ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اب اس طریقے کے اگر آدمی کوئی قرعہ اندازی کر 2-3 طریقوں کے حساب سے اگر چلا رہا ہے تو بہتر ہے کہ ہم چیٹی ڈالنے کے بجائے اس قرعہ اندازی کے اندر اپنا نام لکھوا کر اپنے پیسوں کو حلال بنا لے، اللہ ضرور اس کے اندر برکت بھی ادا کریں گے۔ لیکن یہ چھوڑی اور پکڑی اور ایجنٹ کی نفے کی اگر ہم چلیں گے از روئے شریعت کی نظر کے اندر، یہ چیٹی کا بھی آدمی کا ڈالنا اور اٹھانا علماء نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔
ہو حضرت مجبوریاں زیادہ کیا کرتی ہیں، بولنا آسان ہے، ہمارے اوپر گزرتی سننا کیا معلوم ہے۔ زندگی کو سادہ بناؤ، پریشانی نہیں آتی۔ زیادہ ماڈل بنانے گئے بولے تو آدمی حرام کی طرف جاتا، زیادہ فیشن کی طرف اگر آدمی جا رہا ہے بولے تو وہ آدمی کو مجبوری پر انہیں حرام کے اندر ہی جانا پڑتا ہے۔ اللہ نے شادی سادی قرار دیا ہے، شادی کرو۔ پیارے رسول نے شادی کو سادی پیش کیا ہے، 11 شادیاں کی، کوئی ہاؤ ہنگامہ نہیں، کوئی ڈیکوریشن نہیں، کوئی نام و نشان نہیں ہے، بس سادہ سیدھا کر دکھا دیا۔ پیارے رسول کی 3 شادیاں ہوئی، کھجور کی، توشوں کی، پھر اس کے بعد بکرے کی۔ آرام سے اپنے یہاں پر ایک نظام سستا بناؤ تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور اس باپ کے لیے بھی آسانی ہو جس گھر کے اندر پہلے دن ہی اپنی بچی کی پیدائش کی خبر کو سن لیتا ہے، اس ماں باپ کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ماں باپ کی نیند ختم ہو جاتی ہے، اپنی ساری طاقتیں اور صلاحیتیں ماں باپ کی بچی کی نیک نصیبے کے لیے لگا دی جاتی ہیں، اور یہی دعائیں ماں باپ کی ہوتی ہیں کہ ہماری بچی کا نصیبہ اچھا ہو جائے، ہماری بچی کا نصیبہ اچھا ہو جائے۔ ہم لوگ جا کر کھانا کھا کر، ٹشو پھینک کر، پاپ کارن کھا کر، آئس کریم کھا کر باہر گیت گاتے ہوئے شکایت کرتے ہوئے آ رہے، پورا برابر تھا، وہ رتی رہتا اچھا رہتا، پورا برابر کریا رہتا، یہ کر لیا رہتا اچھا رہتا تھا۔ اس کے پیچھے وہ باپ کی کیا محنتیں، وہ ماں کی کیا کوڑنے لگی ہوئی ہوں گی، ہم میں کوئی اس کو محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اسٹیج پر ہم پہنچ نہ جائیں۔ اس کے لیے زندگی کو سادی بناؤ، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے اپنے اندر حلال کمائی کے دروازے کھولیں گے۔ اگر ہم نے اس کو فیشن کے طور پر، ماڈل کے طور پر لے کر جانا چاہے اور اس طریقے پر اگر ہم جانا چاہ رہے ہیں تو ہماری زندگی بجائے حلال کے اندر جانے کے حرام کے اندر یقینی چلی جائے گی۔ اور وقتی طور پر تو ماشاءاللہ گاڑیاں اچھی نظر آئیں گی، اپنی فلیٹیں اچھی نظر آئیں گی، اپنے بلڈنگیں اچھی نظر آئیں گی، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا تو پیٹ سامنے چھوڑتا ہوا آئے گا۔ پوچھیں گے یہ کون سا گنہگار آدمی ہے؟ لوگ کہیں گے یہ اپنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے سودی کاروبار کرتا تھا، میٹر بڈیوں پر پیسے دیا کرتا تھا، اس کی عذاب کے عوض میں اس کو یہ حالت پہنچائی گئی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمیں حرام کے لقمے سے بچا کر حلال طریقے سے کمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو پیارے رسول نے پوچھا یہ کون آدمی ہے جو خون کے دریا کے اندر، حوض کے اندر تیر رہا ہے؟ اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس خون کے اندر، وہ جو خون وہاں پر اسٹور ہو رہا ہے، جھوٹے کا بھی خون ہوگا، زانی کا بھی خون ہوگا، بڈی خور کا بھی خون ہوگا، اس کے اندر دھوکہ دینے والوں کا بھی، ناجائز قبضہ کر اپنی زندگی کو ٹھاٹ باٹ سے گزارنے والے کا بھی خون اس حوض کے اندر ہوگا۔ اس کے اندر یہ آدمی تیرتا ہوا سمجھ میں آئے گا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے کہا نبی جی یہ آپ کی امت کا وہ آدمی تھا جو لوگوں کو میٹر بڈیوں پر پیسے دیا کرتا تھا۔ اللہ کرے کہ ہمیں ان عذابات سے حفاظت فرمائے۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام آگے چلتے ہیں تو لوگوں کے حالتیں ایسی اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں، فوراً جبرائیل سے کہتے ہیں جبرائیل بس کرو، اب ہم چلیں گے۔ اب ان حالت کو مجھے دیکھتے ہوئے خود میرے اوپر ترس اور مجھے خود افسوس ہو رہا ہے کہ اللہ میری امت کو ان عذابات کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ تو اس کے لیے یہ جہنم ہے، اس جہنم سے بچنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو ان جہنم سے بچنے کے لیے اعمال بھی ہونا ضروری ہے۔ ایسے نہیں کہ بھی میں جہنم سے آسانی سے بچ جاؤں اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، اس کے لیے میں اپنی زندگی کے اندر ٹھاٹ باٹ کی زندگی، ناجائز حرام کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوں، بس اپنے آپ میں اپنی زندگی کو میں گزارتے ہوئے چلے جا رہا ہوں، تو کل قیامت کے دن اعمال کے حساب سے اللہ تعالیٰ فیصلہ لیں گے۔ نیک اعمال رہیں گے جنت کے اندر جائیں گے، خراب اعمال رہیں گے جہنم کے اندر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں تذکرے کیے، جہاں نیک اعمال کا تذکرہ کیا وہاں برے اعمال کا بھی تذکرہ کیا۔ برے اعمال کی جہاں اللہ کے نبی نے قباحت بتائی، وہیں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نیک اعمال کی فضیلت کو بھی بتایا۔ دیکھو خراب اعمال کا بدلہ یہ ہوگا اور اچھے اعمال کا بدلہ یہ ہوگا۔ اس کے لیے ہم سب مل کر ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان کی برکت سے ہم گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں گے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ گناہوں سے بچنا یہی زندگی کا خلاصہ ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو آمادہ کرنا ضروری ہے۔
ہم سب مل کر ارادہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح رمضان میں پابند ہوں نماز کا، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ غیر رمضان میں بھی میں نماز کا پابند بنوں گا۔ جس طرح میں رمضان کے اندر جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، انشاءاللہ غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد میں بھی جھوٹ سے اپنی زبان کو پاک رکھوں گا۔ جس طرح میں دل میں کسی کے بارے میں برائی رکھنے سے اپنے آپ کو رمضان میں بچا رہا ہوں، تو ارادہ کرے کہ غیر رمضان میں بھی میں اپنے دل کو پاک رکھوں گا۔ کینہ، حسد، بغض، یہ ساری ایسے بیماریاں ہیں انسان کے اعمال کو کھا جاتی ہیں۔ اپنی نگاہوں کی بھی میں حفاظت کروں گا، اپنے زبان کی بھی میں حفاظت کروں گا، اپنے کان کی بھی میں حفاظت کروں گا۔ بندہ اس انداز سے اپنی زندگی کو گزارے گا، اللہ ضرور بھی ضرور اس بندے کو کامیاب کریں گے۔ تو رمضان کے آخری عشرے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ پیارے رسول آخری عشرے کا اعتکاف اسی لیے کیا کرتے تھے تاکہ ہماری زندگی اچھی گزر سکے۔ میں اللہ کے دربار میں جب پہنچوں تو روزے دار سمجھا جاؤں، متقی سمجھا جاؤں، پرہیزگار سمجھا جاؤں، اللہ میرے اعمال کو دیکھتے ہوئے مجھے جنت کے حق میں فیصلہ کر دے۔ اس کے لیے ہم بھی اس آخری عشرے کو بالکل اس انداز سے نہ گزارے، کھائے پیے، ماشاءاللہ چلو مدینہ مسجد کے اندر تاخراتاں کے بعد دیگاں چڑھی کہتے کھا لے کو من سحری کر لے کو واپس آ جائیں گے کہتے ہیں۔ تو اس کا نام تاخرات نہیں ہے، تاخرات اس کا نام ہے ہم اللہ کے دربار میں کھڑے رہیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کا گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک کا حال جو میں نے اپنی زندگی کا گزارا، کیا وہ صحیح رہا یا غلط رہا؟ کتنے لوگوں کو میں نے تکلیف دی، کتنے لوگوں کو میں نے دل دکھایا، کتنے لوگوں کا مال میں نے غصب کیا؟ نہیں، اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ کے دربار میں کھڑے رہے، توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ پہلے آسمان پر آ کر کہہ رہے ہیں حل من مستغفرین، ہے تم میں سے کوئی مغفرت طلب کرنے والا؟ اب میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے وقت میں اور آپ روڈوں پر گھومتے رہے، لوگوں کی گاڑیوں پر بیٹھے رہے، خواہ آوازیں اور چیختے چلاتے ہوئے روڈوں کے اندر بھاگتے رہے، بتاؤ ہماری مغفرت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے بھی ہماری مغفرت نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ہم سب مل کر ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج کی رات کو ہم اللہ کے دربار میں مقبول بنائیں گے۔ کس طرح؟ نماز کے اندر کھڑے ہو کر، ذکر کے اندر کھڑے ہو کر، استغفار کے اندر کھڑے ہو کر۔ اللہ کی ذات بھی بڑی رحیم اور کریم ذات ہے۔ ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم اور جابر ہیں، آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ سینکڑوں لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے، ایسے لوگوں کی اللہ نے مغفرت کر کے دکھا دی۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں جس نے اس نے اپنی زندگی کے اندر نہیں کیا۔ صبح میں فل ٹائٹ رہتا تھا، مطلب شراب کا عادی تھا، اور رات میں عورتوں کے ساتھ اپنے وقت کو گزارتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ تنگ آ گئے تھے، اس کو لے جا کر گاؤں کے باہر ڈھکل دیا تھا۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اس کو لے جا کر باہر ٹھیل دیا تھا کہ پھر دوبارہ اس کو اپنے گاؤں کے اندر لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ تو ایک مرتبہ ہلکی سی بارش پڑی، تھوڑا سا بیدار ہوا تو دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے، کوئی سہارا مجھے نہیں ہے بچنے کے لیے۔ چٹیل میدان کے اندر ڈھکیل دیا گیا ہے، دائیں طرف دیکھتا ہے کوئی نہیں ہے، بائیں طرف دیکھتا ہے کوئی نہیں ہے، سامنے دیکھ رہا ہے دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، پیچھے دیکھ رہا ہے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ چاروں طرف دیکھنے کے بعد بس ایک شرمندہ، اپنے آپ کو شرمندہ، شرم محسوس کرتے ہوئے اللہ کی آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتا ہے، اے اللہ کوئی میرے پاس میں اب سہارا نہیں ہے تیرے سہارے کے علاوہ۔ اے اللہ میں مانتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کو شراب کی حالت کے اندر گزارا، مانتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے اوقات کو عورتوں کے ساتھ میں گزارا۔ اے اللہ ایک مرتبہ مہلت دے دے، مجھے معاف کر دے، تیری رحمت کے آغوش میں لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل کی، فَأَوْحَى اللَّهُ مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کو نازل کیا، کہا اِنَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، میرے اولیاء اللہ میں سے ایک ولی کا اب انتقال ہونے والا ہے، آپ اس کے پاس میں جائیے، کفنو اس کو کفن دیجئے، ودفنو اور اس کو آپ دفن دیجئے، اور اعلان کیجئے پورے گاؤں کے اندر جا کر ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہوا ہے،
آج جو آدمی اس کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ اس کی بھی مغفرت کر دے. موسیٰ علیہ السلام اس کو اٹھا کر لے کر آئے، کفن دیا، نہلایا، کفن دیا، جنازے کے اندر رکھا. پورے گاؤں والے دیکھنے کے لیے آ گئے کہ بھئی یہ کون سا اتنا بڑا ولی ہے جو ہمیں معلوم نہیں تھا، جو اللہ نے اعلان کیا موسیٰ کے ذریعے سے جو آج اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی. لوگ جب دیدار کے لیے آتے ہیں، جنازے کی نماز کے مسائل ہمارے اندر آج بھی غفلت ہو رہی ہے. تو مسئلے کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ جنازے کی نماز کے اندر جب ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، صفوں کی کوئی ترتیب نہیں ہے. فرض نماز کے اندر کیا تو صفوں کی ترتیب ہے؟ پہلی صف مکمل ہوئی بعد دوسری صف، وہ مکمل ہوئی بعد تیسری صف. لیکن لوگوں نے تاق عدد بنا دیا ہے، نہیں بھئی 7 انچ بنانا، 8 انچ بنانا، 9 انچ بنانا، 11 بنانا، بچہ کے پیچھے داؤ. یہ بالکل غلط بات ہے. صفوں کی کوئی ترتیب نہیں ہے، یہ ایک بات. دوسری بات، رکعت بن لیا بعد میں، اللہ اکبر بولے بعد میں امام صاحب تکبیر بولے اس ٹائم پر منڈیاں اوپر اٹھاتی، اللہ اکبر بول کو ذرے سے نہیں کیا کہتو انہیں تو چلے گئے، ہمارا بھی کہتو نمبر آراز کے اوپر سے ہے کرنا. صحیح نہیں ہے وہ طریقہ. نماز کے اندر کھڑے رہے، خاموش کھڑے رہنا ہے، اللہ اکبر بولے، اللہ اکبر ہم بھی بول لیں، ثنا پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، دعا پڑھ لے، سلام پھیرے، اور یہ سلام پھیرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو چھوڑ دے، پھر دوسرا سلام پھیرے. یہ مسئلہ ہے. لوگ کوسا جو انہوں نیا لے لگی سسٹم، اب ہمیں بچپن سے ویسا کر لے کر انہوں دیکھے ایسے ایسے نہیں، مسئلے معلوم نہیں تھا کر لگ جا رہے تھے، اب معلوم ہو رہا نہیں. تو اوپر اٹھا کر منڈی نہیں دیکھنا ہے، اور ایک سلام پھیرنے کے بعد میں ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، پھر دوسری طرف سلام پھیر لینا ہے. یہ جنازے کے آداب میں سے. عورت اگر ہے تو مرد کا دیکھنا جائز نہیں ہے. عورت اگر ہے تو مرد کا دیکھنا جائز نہیں ہے. دوسرا مسئلہ، نماز سے پہلے اگر دیدار کرانا ہے تو کروا دینا ہے. نماز کے بعد میں سگا بیٹا آیا تو بھی اسے نہیں دکھانا. یہاں دلاں توڑ جاتی ہیں، کڈنیاں فیل ہو جاتی ہیں، اب دکھائی تو کیسا. شریعت کے سامنے انسانوں کو لے کر کھڑا کر شریعت کو ہم لوگ پیچھے کر دیتے ہیں. شریعت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جنازے کی نماز جیسے ہی پڑھا دیتے ہیں تو فوراً میت کا اور اللہ کے درمیان میں رشتہ شروع ہو جاتا ہے. اب ہمیں یہاں رکلے کو انہوں کون کی آرین کہتے، جپلے کو انہوں کون کی آرین کہتے، جپلے کو یہ دکھالے کو، کفن کھولنے کو، پھر لپٹ لے کر رہنا، یہ جنازے کے آداب کے خلاف میں ہے. یہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے. اور جنازہ اٹھائے الحمدللہ لے کر چلے، ہم لے کر جا کر تدفین کر دیے، دعا وغیرہ ہوئی تو الحمدللہ چل جائے گا. کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تدفین کر جنازے کی نماز کے بعد کوئی دعا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. جو فوراً کھڑے ہو کر کرتے ہیں سلام پھرنے کے بعد. میں نے بھی 2-3 مرتبہ کر دیا ہے. ماحول ہے، لوگ بولتے ہیں نہیں کرو، اس لیے کہ فرقوں کا مسئلہ آ جاتا ہے، طریقوں کا مسئلہ آ جاتا ہے، انہوں الگ الگ طریقہ نکال لینا رہے. طریقہ صحیح معلوم نہیں ہے. اب جو صحیح طریقہ استعمال کیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں انہوں نیا طریقہ نکال لینا، یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تیسرا، قبرستان کے اندر کھجور کا تقسیم کرنا یہ بھی جائز نہیں. ارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولاد تھی حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم، ان کے انتقال کے بعد منافقین نے قبرستان کے اندر، اللہ کے نبی غم کے اندر ہیں، منافقین اور یہود خوشی کے اندر کھجور بانٹ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ نبی آخری ہے، اب اس کے مرد بچے نہیں پیدا ہوں گے، اس کے لیے تو بھائی کو بچے ہی پیدا ہوں گے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ سوچ کر خوشی کے اندر وہ لوگ کھجور بانٹ رہے ہیں. ہمارے آدمی کیا لے جا کھجور بانٹتے سو، اب ہم یہاں قبرستان میں کھڑے کو کھجور کھا گئے تو ڈائریکٹ ثواب خبر میں مردے کو پہنچ جاتا ہے. جو پہنچانا وہ نہیں پہنچاتے. ہاں کھڑ کو کم سے کم 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے کیا ہو جاتا ہے، زبان جھڑتی ہے نہیں، ثواب پہنچتا ہے. کیا چھوڑ کو گئے کہتے ہیں اب بچہ کا کیسا کہتے ہیں جورو کار حدیث کہتے ہیں، تجھے کہیں کو فکر اس کے خاندان والے ہی انہوں کر لیتے، تم نہ کہیں کو ٹینشن. انہیں گیا اس کے قبر کے اندر، انہیں کیا کہ انہیں دینا ہے، اب میں کھڑا ہوں میرا حق یہ بنتا ہے کہ میں اس کے لیے ایسالے ثواب کروں. انہیں کیا چھوڑیا، کیا پکڑیا، کیا رکھو گیا، تم نہ کیا ضرورت ہو.
وہاں پر بھی جا کر آدمی غیبت کرنا نہیں چھوڑ رہا، قبرستان کے اندر کھڑے ہو کر بھی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا نہیں چھوڑ رہا، قبرستان کے اندر بھی کھڑ کر آدمی سیاست کی بات کر رہا ہے، قبرستان کے اندر کھڑ کر بھی آدمی اس کے خاندان کی ویلیو کی بات کرتا ہے۔ گیا ہے اس قبرستان کے اندر جس قبرستان میں اسے بھی ایک دن جانا ہے، وہاں کھڑے ہو کر یہ سوچنا ہے، اس کی تدفین ہو رہی ہے، کھڑے ہو کر سوچنا ہے آج تو میں کسی کے جنازے میں شرکت کیا ہوا ہوں، ایک دن وقت آئے گا مجھے بھی 4 لوگ اسی طرح گڑھے کے اندر ڈالیں گے۔ وہ سوچنے کا مقام ہے، لیکن وہ سوچنے کے بجائے لوگوں کا گیت گاتے ہوئے کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ وہ جنازے کے مسائل ہیں جو لوگوں کو آج تک معلوم نہیں ہے۔ اور 2 وقت پر پڑھا لکھا عالم 2 وقت پر پڑھا لکھا عالم انہیں ان پڑھ آتا ہے، اور نہیں پڑھے سو سینہ چیر کو دیکھے تو الف کا نقطہ نہیں آنے والا بھی بہت بڑا مفتی بن گیا رہتا۔ کہاں اگر بولے تو ایک جنازے کے وقت میں اور ایک شادی کے نکاح کے وقت میں ایسے مسئلے اللہ کا گزرتا رہتا انہیں، ان پڑھ جاہل آدمی کہ ہم لوگ خود 8 سال 10 سال پڑھنے کے باوجود بھی وہ مسائل معلوم نہیں رہتے، انہوں وہ الہامی طور پر کیسے مسائل آ جاتی، بوکس مسائل لے کر اسے بھی ایک دین کا روٹ دیتا ہوتی۔ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو صحیح مسائل جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعلان کیا پورے گاؤں کے اندر، پورے گاؤں والے آ گئے، دیکھا کفن ہٹا کر تو سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام پر ناراض ہونے لگے۔ کلیم اللہ، آپ تو اللہ سے بات کرنے والے ہیں، یہ وہ آدمی تھا ہم نے مجبوراً دھکے مار کر اس کو شہر کے باہر نکالا تھا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھنے پر ہماری مغفرت ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے مجھے پاس وحی نازل کی، کہا کہ یہ بندہ آخری سچویشن میں، آخری وقت کے اندر، موت کا اب اس کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا، چاروں طرف اس نے دیکھا کوئی سہارا نہیں ملا، شرمندگی کی حالت میں ہی صحیح اللہ کی طرف اپنی ایک امید کی کرن جگا کر اللہ کی طرف دیکھا، اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کے تمام تر دنیا کے 40 سال کی 50 سال کی جو اس نے شراب کی زندگی گزاری تھی، اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا، رات کی اندھیریوں کے اندر جو اس نے گناہ کیا تھا اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا، اور یہ اعلان بھی کر دیا جو سچے پکے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے 80 سال کے گناہ بھی ہوں گے سیکنڈوں کے اندر معاف کر کر جنت کے حق میں اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ اس کے لیے اللہ کی ذات بڑی رحیم اور کریم ذات ہے۔ پھر پوری قوم اس گاؤں کی کھڑی ہو کر ان کی جنازے کی نماز پڑھی، موسیٰ علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھوائی اور لے جا کر اس کو اللہ کے حوالے قبرستان کے اندر کر دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ آج جتنے لوگوں نے بھی اس میرے ولی کی جنازے کی نماز پڑھی ہے میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور میں نے ان کی مغفرت بھی کر دی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ بھی بندہ کتنے گناہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندے کے اندر کتنی شرمندگی ہے، کیا میرے پاس میں توبہ کی توفیق کو لے کر آگے آ رہا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے آسان کام جو ہے وہ اللہ کو منوانا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں توبہ میں نے آپ کے لیے آپشن رکھی ہے، اس آپشن کو آپ لے لو، توبہ اللہ کے دربار میں مانگ لو، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب یہ وہی ایام ہے، یہ وہی دن ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کر کر جہنم سے ہٹا کر جنت کے اندر کے فیصلے کرنے والے ہیں۔ ایسے وقت کے اندر میں اور آپ اگر دیگر چیزوں کے اندر مبتلا ہو گئے تو سمجھ جاؤ کہ یہ رمضان بھی اگر ہماری زندگی سے نکل گیا، کیا معلوم کہ آئندہ رمضان تک میں اور آپ دنیا کے اندر باقی رہیں۔ اس کے لیے ہم سب مل کر انشاءاللہ آج کی رات کو اللہ کے دربار میں منوا کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے والے بنیں گے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہیں؟ آدھے نیندہ نہیں ابھی، چار ریڈی ہے، کک چڑھ جانا چار آدمی کو کک چڑھنے کے واسطے 2 چیزاں کی ضرورت پڑتی ہے، کہتے ہیں ایک چاہ کی ضرورت ہے اور ایک دم کی ضرورت ہے۔ ایٹ چل رہی بہت بیزار ہو گئے، جا کے 2 دمہ مار لگیں گے، گھسیٹ لگیں گے، کہتے ہیں رتی کک چڑھ سے بعد میں آنکھ بیٹھے جا کک چڑھانی سے بھی کیسی چیزاں سے 2 چیزاں سے۔ تو ہم سب مل کر ارادہ کریں کہ انشاءاللہ کم سے کم آج کی رات میں ہم لوگ اللہ کے دربار میں 4 رکعت نماز پڑھیں گے۔ پڑھیں گے؟ کون کون پڑھیں گے؟ 4 رکعت، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اس میں سے پہلے کی 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں گے، سب سے پہلے اللہ کے دربار میں توبہ کریں گے، نہ معلوم ہم نے کیا کیا گناہ کر دیے،
کیسے کیسے گناہ ہم نے نہیں کیے ہیں۔ آدمی جب خود کھڑے ہو کر سوچے تو آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے۔ جب گناہوں کو یاد کر کر بندہ ہوتا ہے تو آدمی کے جسم کے اندر ایک کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ اسی لیے دعا اگر قبول ہو رہی ہے اس کی علامت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے دعا کی قبولیت کی 2 علامتیں ہیں۔ ایک یہ ہے اس کا جسم گرم ہوتا ہے، یعنی آنکھ کے جسم کے اندر ایک طریقے سے سیکنڈوں کے اندر کچھ وائبریٹ ہوتا ہے آدمی، تو سمجھ جاؤ کہ میری اپنی دعا قبول ہو رہی ہے۔ تو آج وہ کیفیت ہم میں سے ختم ہو گئی ہے۔ گرم 2 آنسو بھی اللہ کے دربار میں ہم نے بہا دیے تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس کے لیے ارادہ کرو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ کے دربار میں مانگیں گے اللہ میں نے بہت گناہ کیا ہے، جان کر بھی گناہ کیا، انجانے میں بھی گناہ کیا، گناہ کو گناہ سمجھ کر بھی کیا، گناہ کو گناہ سمجھے بغیر بھی کیا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما۔ پھر دوسری 2 رکعت صلاۃ الحاجات ہوگی، اے اللہ جیسے میں نے رمضان اعمال کے ساتھ میں گزارے ہیں، اے اللہ مجھے آخری وقت تک، آئندہ اور رمضان تک اور جب تک میری سانس باقی ہے مجھے نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو ان 4 رکعت نمازوں کے ساتھ میں اپنی استاخرات کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ ہمارے اپنے درمیان کا یہ ہے کہ ہمارا اپنا فطرہ جو ہے اس وقت کا جو اس رمضان کا جو فطرہ ہے وہ 90 روپے کا ہے۔ 90 روپے ہر بچہ اپنی طرف سے فطرہ دینا ضروری ہے۔ علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ فطرہ کس کس پر واجب ہے، کون کون فطرہ دینا۔ زکوٰۃ تو صاحب نصاب پر ہے، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی ہے، اس کے اوپر فطرہ واجب، یہ زکوٰۃ واجب ہے۔ جس گھر کے اندر عید کے دن مغرب تک بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس بچے کا بھی فطرہ ماں باپ کے ذمے ہو جاتا ہے کہ اس بچے کا فطرہ ادا کرے۔ اب جب بچہ پیدا ہونے والے کو فطرہ دینا تو درست دینا ضروری واجب ہے، اب بتاؤ کام کرنے والے کو فطرہ دینا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ ویلڈنگ شاپ میں جانے والے کا بھی فطرہ دینا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ کارپینٹر کام کرنے والے کا بھی فطرہ دینا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں میں اب بھی کام کو جالک ہوں سو میں کماتا سو 50 روپے اس میں سے میں بھی دینا، کیا نہیں دینا؟ آپ بھی بالغ اگر ہو گئے ہیں تو اس کا فطرہ اس بندے کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ عید کے پیسے گھسیٹ کو لینا معلوم ہے، سوٹنگ شرٹنگ لینا معلوم ہے، یا کم سے کم 100 روپے ایک فطرے کے طور پر اللہ کے لیے دینا معلوم نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم فطرہ بھی ادا کریں گے۔ کتنا؟ 90 روپے کا ہے، کنسیشن نہیں کرنا، اس میں 50 روپے دیے چلتا ہے کیا؟ 50% کم کر لیں گے کیا؟ 80 روپے دیے چلتا ہے کیا؟ نہیں، 100 روپے دیو، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 4 دوستہ ملے، 4 چاہ پیے، 4 بھونڈے کھا لیے، بولے کتنے ہو گئے؟ 100 روپے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کیا اللہ کے لیے سال میں فطرے کے طور پر 100 روپے ہم اپنے روزوں کی حفاظت کے لیے، اپنے پڑوسوں کی عید کی پورا کرنے کے لیے کیا 100 روپے فطرہ نہیں نکال سکتے؟ دیں گے انشاءاللہ۔ کون کون دیتی فطرہ؟ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ بھول گا، دینے نہیں ہوا، کب تک دے سکتی؟ عید کے بعد میں بھی دینا۔ فطرہ جو ہے عید کی نماز کو جا کے آگا ایو چھوڑ ہے، عید کی نماز سے پہلے دینا تھا سو کہتے میں نہیں دیا، چھوڑ کیا کہ آئندہ بار پکا دے، نہیں، عید کی نماز کے بعد میں بھی آپ کو فطرہ دینا واجب ہے، آپ کے اوپر ذمہ ہے، آپ اس کو ضرور دیں گے۔ اب فطرہ غیر قومان کو دے سکتی کیا؟ ہمارے دکان میں کام کر لے کو ہے، میرا سگا دوستوں نے اب اناک پوچھتا ہے اسے دیے جائے کیا؟ غیر قوم کو فطرہ دینا ضروری نہیں ہے۔ جو فطرہ دینے کا تمہیں نیت ارادہ کر رہی، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بول رہے ہیں اپنے پڑوسیوں کو دیو، اس سے 2 فائدے، ایک آپ کا روزہ قبول ہو اور دوسرا بازو والے کی عید کا سامان تیار ہو جائے۔ اب ہمیں یہاں دیکھیں غیر قوم کو دینے کا کیا معنی ہے؟ 10-20 روپے اسے دے ڈالو، 50 روپے اسے دے ڈالو، انہیں رکھ لیں گے۔ غیر قوم کو فطرہ دینا درست نہیں ہے، دے سکتی لیکن کب؟ جب میں اپنے رشتہ داروں کے اندر پوروں کو فطرہ دے دیا، اب پھر بچ رہا اللہ نے طاقت دی ہے تو اس وقت میں غیر قوم کو بھی فطرہ دے سکتا ہوں، ورنہ تو بالکل اجازت نہیں ہے، فطرے کا غیر قوم کو دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ آتی ذرا جنہیں گھران کے پاس میں پنڈا گپو یمن نہیں ڈپو گرول کو، تو ان کو ہمیں فطرے کی نیت کر لے نہیں دینا،
ان کو کیا کی خیر خیرات کی نیت کر لے کو 10-20 روپے ان کو دیکھو بھیجنا مان، ہمیں ان کو فطرے کی نیت لے کر نہیں بھیجنا۔ اور فطرہ کسے دینا؟ اماں بابا کو فطرہ نہیں دینا، نانا نانی کو فطرہ نہیں دینا، دادا دادی کو فطرہ نہیں دینا، پھپھو کو دیے جا، خالہ کو دیے جا، پھپھا کو دیے جا، ماموں کو دیے جا، مامی کو دیے جا۔ ہمارے اپنے جو بڑے ہیں ان کو نہیں دے سکتے، لیکن ان کے علاوہ جو چھوٹے ہیں ان سب کو ہمیں فطرہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوپر والوں کو فطرہ نہیں دینا ہے، اور عید سے پہلے پہلے ہمارا فطرہ پورا ادا ہو جانا ہے۔ یاد ہے عید کے ان جو کچھ مسائل ہیں ان تمام کو سمجھتے اور سوچتے ہوئے اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھتے ہوئے اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عید کے دن جب ہم جائیں گے الحمدللہ تمام تر پورے سہولتیں اور ضرورتوں کے ساتھ میں ہم جب عیدگاہ کو پہنچیں گے، کیا ہمارا اپنا نقصان دنیا کا ہو جاتا ہے کہ 10 منٹ پہلے ہم لوگ عیدگاہ میں پہنچ جائیں؟ 9 بجے سے ہم تکبیراں پکارنا شروع کرتے ہیں، مؤذن صاحب ہمیں 10 بجے حمام میں جاتے ہیں، یہاں ہمیں پانی نہالے کہتے کہ امام صاحب نماز ختم، کیا ارجنٹ ہوگا تھا سن کو، ہوتا جلدی نماز ختم کروا لے سن کو، کہ فجر پڑھے، اشراق پڑھے، چاشت کے وقت تک بیٹھے رہے، اللہ کے پاس مانگتے رہے، یوم العید ہے، یوم الجائزہ ہے، اللہ انعام دینے والا ہے، آئے عیدگاہ کے اندر پہنچے، 2 رکعت نماز ادا کر لیے، پھر جا کر ناشتہ کرے۔ عید کے دن بھی اگر سوماری بنے رہے، بتاؤ پورا سال پھر سوماری ہی بنے رہیں گے۔ اس کے لیے ہم سب مل کر ارادہ کریں کہ انشاءاللہ وقت سے پہلے پہلے عیدگاہ پہنچیں گے، اور امام صاحب کے ساتھ میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز بالکل واجب ہم لوگ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاید آپ کے لیے چا کا نظام بنا ہوا ہے، تو چا کے نظام کے بعد میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔